حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نکاح ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو منتخب کیا کہ اے میرے نبی، آپ جس نواسے سے محبت کرتے ہیں، آپ جس نواسے کو کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں، کبھی کاندھے پہ بیٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کو کشتی لڑاتے ہیں، اسی دن یعنی یوم عاشوراء کو میں نے منتخب کر لیا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا آئے گا کہ یوم عاشوراء کے دن آپ کی امت آپ کے اس پیارے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کر کے آپ کی امت شہید کر دی، اسی کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری تاریخیں ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو منتخب کیا، اس تاریخ کا انتخاب کیا کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو اسی تاریخ میں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس تاریخ یعنی کہ یوم عاشوراء کے دن جو شخص 4 رکعت نماز ادا کرے گا، اور نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اور اس طریقے سے وہ 4 رکعت نماز مکمل کر لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طریقے سے نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ یوم عاشوراء ہے، یعنی آنے والے تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، یہ 10 محرم کی تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا کہ یہودی جو ہے وہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم یوم عاشوراء کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ اس دن کی برکت کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم سے عذاب اس کے قوم کو عذاب سے نجات دلایا، اور فرعون کو اس کے قوم کے ساتھ ڈبو دیا۔ اسی لیے ہم اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں اور ہمارا حق زیادہ ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، گواہ رہنا یوم عاشوراء کے دن ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہاں سوال ایک روزہ